الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب الجہاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار جہاد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کون سا جہاد افضل ہے؟ توجہ سے ذرا اس حدیث پاک کو سن لیجئے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے خلاف یا اس کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسی عظیم المرتبت بارگاہ میں مل کر اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں گے کہ جن کا تذکرہ خوشبودار کرتے وقت آپ یقین مانیے دل کی کیفیت بڑی عجیب ہو جایا کرتی ہے، اور ہم اپنی یوں کہیے کہ کمزوری یا یہ کہہ لیجئے کہ ایمان کے جس پیڈسٹل پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو بہت ہیچ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جب آپ جھرمٹ کو دیکھتے ہیں نا تو یہ اتنی عظیم الشان، اتنی عظیم المرتبت جھرمٹ ہے ناظرین کہ اس کا ہر تارہ، ہر ستارہ اپنی چمک میں، اپنی روشنی میں، اپنے نور میں، اپنی دمک کے اندر انتہائی نمایاں بھی نظر آتا ہے اور منفرد بھی نظر آتا ہے۔ جس صحابی کو اٹھا لیجئے صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فضائل ان کے ساتھ جوڑ کے رکھے، ایسی فضیلتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہی وہ صحابی ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ پیارے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہی وہ صحابی ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، یا یہی وہ صحابی ہیں جن پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ کرم تھا، یا سرکار علیہ السلام انہی سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ ہر موتی ایسا لگتا ہے کہ جیسے گوہر نایاب ہے کہ جس کی چمک اور دمک جو ہے وہ عشق کا پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی جن کے وجود کی خوشبو اس حد تک خوشبودار ہوتی ہے صاحب کہ ان کی خوشبو کو جب ہم پڑھ کر محسوس کرتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب وہ واقعی ظاہراً اس دنیا میں موجود ہوں گے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہوں گے تو ان کے عشق کی خوشبو کس انداز سے فضاؤں کو معطر کرتی ہوگی۔ میں آج بات کر رہا ہوں ناظرین ایک ایسی ہستی کی کہ جن کے لیے خراج تحسین کے طور پر ایک جملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بظاہر تو ان کے سوتیلے بھائی تھے، ان کے چھوٹے بھائی تھے، لیکن محبت اور مودت کی اس منزل پر یہ دونوں بھائی موجود تھے کہ لفظ جو سوتیلا ہے وہ بدل کر رہ گیا تھا، یعنی سوتیلے پن کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا۔ ایک جملہ انہوں نے ان کی بارگاہ میں رکھا اور یہ رکھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھ گئے کہ ایک تو اسلام قبول کرنے میں وہ سب سے پہلے اور دوسرے جام شہادت جو پینے میں مجھ سے آگے تھے۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ابتدائی دور کے اندر ایمان لے کر آئے تھے اور السابقون الاولون کا تاج آپ کے سر اقدس پر سجا ہوا تھا، یعنی وہ جو تکالیف، وہ جو ظلم و ستم ویسے تمام دیگر صحابہ نے برداشت کیے تھے جو ابتدائی دور میں ایمان لے کے آئے تھے، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی صف میں کھڑے ہوئے تھے کہ آپ نے بھی کفار مکہ کے وہ تمام مظالم برداشت کیے جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے برداشت کیے۔ پھر ظاہر ناظرین آپ کو پتہ ایک دور ہجرتوں کا آیا، آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا طوق اس انداز سے اپنے گلے میں سجایا کہ مکہ پاک کو چھوڑا، مدینہ پاک کا رخ کیا۔ پھر آپ جانتے ہیں ناظرین کہ غزوات کا اور سرایوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو زہد میں، تقوی میں، عبادات میں تو ظاہر اوج کمال پہ پہنچے ہوئے تھے، لیکن میدان جہاد کے ایسے مجاہد تھے صاحب اور شہادت کا جام پینے کے اس حد تک یوں کہیے کہ متمنی تھے کہ ایک موقع وہ بھی تھا احد کے موقع پہ کہ جب آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو بغیر قمیص کے اترتے، بغیر زرہ کے اترتے ہیں، اور عالم یہ تھا کہ دل اور روح جو ہے مچل رہی تھی کہ کسی طرح سے میں جام شہادت کو نوش کر لوں۔ یہ
ان کے عالم تھا بہادری کا اور ان کی شجاعت کا. بدر کو دیکھ لیجئے, احد کو دیکھ لیجئے, خندق کو دیکھ لیجئے, خیبر کو دیکھ لیجئے, آپ تبوک کو دیکھ لیجئے, آپ دیگر جتنی بھی جنگیں, طائف کو دیکھ لیجئے, حنین کو دیکھ لیجئے, ہر جنگ کے اندر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائٹل کے ساتھ اترے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ سرکار علیہ السلام کے دست مبارک پہ آپ نے بیعت کی, فتح مکہ کے موقع پہ سرکار مدینہ کے ساتھ موجود تھے, حجۃ الوداع میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نشین تھے. اور بات یہاں رکی نہ صاحب, وہ جو شہادت کا جام نوش کرنے کی جو تمنا تھی نا, اس تمنا کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پورا کروایا کہ یعنی اس دنیا کا میں جو سب سے عظیم ترین تاج کہوں اور سب سے معتبر ترین تاج کہوں تو وہ تاج ہے ختم نبوت کی محافظت. اللہ تعالیٰ نے جنگ یمامہ میں آپ کو وہ موقع عطا کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو آپ مہاجرین کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے, اور ایک موقع آیا کہ مسلمان جو ایک لمحے کے لیے ذرا سا پیچھے ہٹے. آپ کی موٹیویشنل اسپیچ, وہ جو آج موٹیویشنل اسپیکرز موٹیویشن دیتے نا دنیا کی, اصل موٹیویشن یہ ہے, آپ نے بتایا کہ اصل مقصد ہمارے جینے کا یہ ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین پر, ان کی ناموس پر, ان کے ختم نبوت پر قربان ہو جائیں. اور آپ کی موٹیویشنل اسپیچ نے پورا نقشہ جنگ کا تبدیل کر دیا, یہاں تک کہ آپ نے جنگ یمامہ میں شہادت کا جام نوش کیا اور محافظان ختم نبوت کی صف میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیا. آج انہیں کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں, یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی غلام محی الدین صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرما ہے. اور تیسری شخصیت پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں, سادات گھرانے سے ماشاءاللہ, ممتاز عالم دین جناب علامہ سید اسامہ حسین قادری نوری صاحب تشریف فرمائے. تینوں آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. خاص طور پہ آپ کو خوش آمدید, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں آپ سے. انتہائی نڈر, انتہائی بہادر, انتہائی شجاع, کوئی دوسری رائے نہیں, شہید ختم نبوت کا تاج اپنے سر اقدس پر سجایا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے آپ کی فیملی کا, آپ کے خاندان کا انٹروڈکشن, اور کیسے آپ نے اسلام قبول کیا, کب قبول کیا, اور وہ جو ابتدائی دور کی جو تکالیف تھیں علامہ صاحب خاص طور پہ, یعنی ہجرت کا موقع بھی ہے, اس سے پہلے تکالیف ہے, مواخات پھر اس کے بعد ہو رہی مدینہ پاک میں. میں چاہتا ہوں ذرا اس کا ایک اوور ویو آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کی زندگی نمونہ ہے, صرف نمونہ نہیں بہترین نمونہ ہے, ایک ماڈل بنایا گیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سیرت طیبہ کے سانچے کو ڈھالتے ہوئے آپ نے مختلف ماڈلز اور بنائے. ان ماڈلز کو دیکھیں گے, ہر صحابی رسول اپنی جگہ پر ایک ماڈل ہے. جن کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں وہ حضرت زید بن خطاب ہیں. یہ ایک زبردست قسم کا ماڈل ہمارے سامنے ہے آج کی دنیا کے لیے. اور یہ ماڈل ایسا ہے کہ جو لوگ ختم نبوت میں تھوڑا آنا کانی کرتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے جناب. کیونکہ ایک مسلمان کے لیے جس طرح یہ ماننا فرض ہے کہ اللہ ایک ہے, اسی طرح ایک مسلمان کے لیے یہ ماننا بھی فرض ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب آخری نبی ہیں, لا نبی آبادی. تو فرضیت کا جو تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ بھی ہے اور نبی کے ساتھ بھی ہے. بالکل ایسا. تو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں تو ایک سر بکف آپ مرتدین کے لیے, اور آپ جو ہے جو لوگ دشمنان اسلام ہیں ان کے لیے سر بکف آپ نظر آتے ہیں. بالکل ایسا. آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں, اور قریش کا جو ایک شاخ ہے بنو عدی, آپ کا ان سے تعلق ہے. ٹھیک. اچھا, آپ کے والد محترم ان کا نام خطاب ہے, اور یہ خطاب جو ہے حضرت عمر بن خطاب کے بھی والد محترم ہیں. حضرت زید بڑے ہیں, ان کی والدہ جو ہیں وہ جو ہے اسما بنت وہب جو قبیلہ بنو اسد سے ان کا تعلق ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی والدہ کا نام حنتمہ بنت جو ہے وہ خطاب کی جو والدہ ہیں, حنتمہ نام ہے ان کا, اور حنتمہ بنت ہاشم خطاب کی جو بیوی. ہاں جی, حضرت سیدنا
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے والدہ ہیں. تو اس اعتبار سے یہ سوتیلے ہیں یعنی آپس میں، لیکن سوتیلا پن کا جو احساس وہ بالکل ختم ہوتا نظر آتا ہے جو محبت آپس میں ان کے ہیں. اچھا ایک تعلق ان کا اور بھی ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا جو نسب ہے وہ جا کر کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مدرکہ سے جا کر مل جاتا ہے. اچھا. تو خطاب بن نفیل بن عبد العزا، پھر ان کا نسب جب جاتا ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے مل جاتا ہے. تو قبیلہ قریش جو ہے وہ فار بیٹ ایبل ایک قبیلہ ہے. اس پر کبھی بھی کوئی بھی باہر سے آنے والا ان پر لیڈ نہیں کر سکا، ان پر تسلط نہ جما سکا. یہ آزاد فکر والے لوگ تھے، آزاد یعنی مزاج کے لوگ تھے. تو ان کی طبیعتوں کے اندر آزادی تھی، کوئی ان پہ غالب نہیں آ سکتا تھا. تو جب اسلام جب آیا تو یہ آزادی، یہ فکر کی آزادی، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ عشق کی بات ہم کرتے ہیں. تو عشق جو ہے اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھا جائے، عشق جو ہے یہ تخلیقی قوت ہے، عقل جو ہے وہ تحقیقی قوت ہے. تو یہ تحقیقی اور تخلیقی قوت کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے. تو اقبال نے بھی جو ہے نا مختلف جگہوں پر جو ہے عقل اور عشق کو علیحدہ کر کے بیان کیا ہے کہ کہتا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان پر عشق کا غلبہ بہت زیادہ نظر آتا ہے. انہوں نے ابتدائی طور پر جیسے ہی اسلام آیا فطرت سلیم تھی، اور فطرت بالکل جناب اندر سے تطہیر والی فطرت تھی. جیسے کہ اگر بارش برستی ہے تو ایک زرخیز زمین پر جیسے برستی ہے تو فوراً اس میں سے آپ دیکھتے ہیں کوپلیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ انہی سرزمین میں سے ہے حضرت زید بن خطاب کہ جیسے ہی نبوت سے کرنیں پھوٹنا شروع ہوئی ہیں آفتاب نبوت سے، تو جیسے پڑتی ہیں ان کے سینوں پر تو فوراً اس میں سے ایمان کی جو شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو ان میں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں ہیں. حضور کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک تو قبل از بعثت ہے جو مکی زندگی ہے، اور ایک بعد از بعثت جو ہے وہ مکی زندگی بھی ہے اور مدنی زندگی بھی ہے. مکی زندگی کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے ہمارے فقہا نے اور ہمارے محدثین نے اور مورخین نے. ان میں ابتدائی جو زمانہ ہے وہ جو ہے 1 سے لے کے 3 اور 3 سے لے کے 5، 5 سے لے کے 7. آپ دیکھیں گے ان میں ہر کیٹیگری کے اندر جو ہے مختلف قسم کی جہتیں نظر آتی ہیں. ابتدائی طور پر مخالفت ہے تو 1 سے 3 سال مخالفت ہے، 3 سے 5 سال مخالفت کے بعد شدت بھی ہے، مار پیٹ بھی ہے. یہ اس زمانے میں حضرت زید بن خطاب نے اسلام قبول کیا جس میں سارے پروسیس کو انہوں نے مکمل کیا ہے اور ہر مصیبتوں کو جھیلا ہے، خواہ وہ مخالفت کی ہو، شدت کی ہو یا جناب ہجرت کی ہو. ہر مصیبتوں کو جھیلا کس کے لیے؟ اللہ کے رسول سید عالم کے دین کے لیے. پھر جب اسلام پھیلتا چلا گیا اور اب جو ہے ہجرت کا معاملہ آیا تو ہجرت کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت زید بن خطاب پیچھے کسی سے نظر نہیں آتے. سب سے پہلے قافلے کے اندر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے دین کے لیے اپنا وطن سرکار نے جب کہا چھوڑ دو تو آپ نے سب چیزوں کو ایک طرف کر دیا اور اللہ کے رسول کے لیے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد ہیں، ان کے گھر پر مواخات مدینہ قائم ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے ایک قافلہ آیا، سارا کچھ چھوڑ کر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے دیا تھا جو آج تک کے اس کی ہمیں جو ہے نظیر نہیں ملتی ہے. انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے. حضرت ابو طلحہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موجود تھے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار ایک کو دوسرے کے ساتھ بھائی بنا رہے ہیں. تو ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار. تو حضور علیہ السلام نے زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ معن بن عدی تھے اجلانی انصاری، ان کے ساتھ ان کی مواخات کی. مواخات کے بعد جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بدر کا معرکہ آتا ہے تو اب یہاں سے جو تلوار اٹھا کے، کیونکہ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی کے اندر جو ہے اپنے اخلاق کے وہ اعلیٰ ترین جوہر دکھائے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں جب تلوار کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ حبیب اپنے تلوار کے جوہر بھی دکھائے. تو اس میں زید بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیں پیش نظر آتے ہیں. بالکل اور بدری صحابہ میں آپ کا نام شامل. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. سلامت رہیے. بہت خوبصورت ابتدا آپ نے فرمائی. اب آئیے چونکہ بات آ گئی ہے غزوات کی اور بات آ گئی ہے میدان جہاد کی. حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ انتہائی نڈر صاحب، انتہائی نڈر، اور ہر وقت جو ہے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے بس شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ نکلا کرتے تھے. ویسے تو ظاہر ہے تمامی غزوات میں آپ کی بہادری اور شجاعت اس پہ ضرور گفتگو کیجیے، لیکن جو انداز آپ نے غزوہ احد میں اپنایا ہے وہ بڑا ہی جارحانہ انداز تھا، اور اس انداز کو دیکھ کے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی. وہ خاص مکالمہ ہے، وہ ذرا وہ ڈائلاگ بتائیے کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سے کرنا چاہوں گا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسلمانوں کے دلوں میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہر لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتا۔ اللہ۔ اور فرماتے ہیں اگر میرے پاس اتنی سواریاں ہوتی کہ میں سب کو ایک ساتھ جہاد پر لے جاتا تو میں ہر ایک کو ساتھ لے کر جہاد پہ نکلتا۔ اور پھر حدیث کا جو اگلا جز ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ فرماتے ہیں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو 4 مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی تمنا فرمائی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اسپرٹ ہے نا شہادت کی، وہ پھر صحابہ کرام میں بھی منتقل ہوتی نظر آئی۔ اور جیسے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ کامل نمونہ تھے ہر شعبے میں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماڈلز تیار کیے۔ تو وہ جو جہادی صحابہ کے جو ماڈلز تھے ان میں سے ایک ماڈل ہمیں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے کہ شاید شاعر نے انہی کے لیے وہ شعر کہا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ حضرت نے ذکر کیا کہ ہجرت سے پہلے آپ نے مخالفت بھی برداشت کی اور مخالفت کے ساتھ شدت بھی برداشت کی، بالکل ایسا۔ اور ہجرت کے بعد جب جہاد کا دور چلا، غزوات کا دور چلا، تو اگر میں آپ کی جو مجاہدانہ زندگی ہے جنید بھائی، اگر میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں تو میں یوں کروں گا کہ بدر کا میدان ہو، احد پہاڑ ہو، یا غزوہ احزاب کی خندق ہو، ہر ایک حضرت زید بن خطاب کی شجاعت پر شاہد ہے۔ اور پھر یمامہ کا میدان تو قیامت تک آپ کی شجاعت کی داستان سناتا رہے گا، گواہی دیتا رہے گا۔ اور پھر اسی طرح بیعت رضوان کے موقع پر آپ نے اپنا ہاتھ جو نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، موت پر وہ قسم، اصحاب الشجرہ میں، تو قرآن کے پاروں میں ید اللہ فوق ایدیہم کی صورت آپ قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ نکلے، تو جب ان جانثار صحابہ کی فہرست بنائی جائے گی، زید بن خطاب اس میں سر فہرست نظر آئے گا۔ 10,000 ستاروں میں آپ موجود ہوں گے یقیناً۔ تو جب حضرت زید بن خطاب کی یہ مجاہدانہ کردار ہے، یہ ان کی زندگی، اور غزوہ احد کا جس کا آپ نے خاص طور پر ذکر کیا، تو آپ جو ہے جیسے آپ نے سٹارٹ میں بھی ذکر کیا کہ ذرا کے بغیر آپ میدان میں کودا کرتے تھے اور شہادت کی تمنا لی آپ جو ہے وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے، ظاہر وہ اتنا کریٹیکل موقع تھا غزوہ احد کا کہ حضرت عمر فاروق نے قسم دی، مطلب آپ اندازہ کریں کیسی سچویشن ہوگی کہ قسم دی کہ زید میری زرہ لو اور پہنو، کیونکہ فاروق اعظم بہت زیادہ محبت کرتے تھے آپ سے، بے حد محبت کرتے تھے، حالانکہ سوتیلے بھائی تھے لیکن وہ شاید سوتیلے پن کا فرق مٹ چکا تھا، اور بڑے بھائی تھے تو بے حد محبت کرتے تھے، اور کہا کہ آپ کو میری قسم یہ زرہ پہنے۔ حضرت زید بن خطاب نے وہ زرہ پہنی اور زرہ پہن کر لڑنے لگے، لیکن اچانک خیال آیا اور زرہ اتار دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا، زرہ کیوں اتار دی؟ تو آپ نے کہا کہ اے عمر، تم چاہتے ہو کہ تم شہید ہو جاؤ، کیا مجھے شہادت کی تمنا نہیں ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر یمامہ کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے انعام یافتہ بندوں میں کیسے شامل فرمایا کہ آپ نے وہاں پر شہادت کا جام نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ گندمی رنگ تھا، حسین ترین تھے، لمبا چوڑا جسم تھا، اور میں وہی سوچ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ تو وہاں پر 3 گنا 4 گنا زیادہ تعداد کفار کی، لیکن اگین وہی بات، یہ عشق کے جام پینے والے بڑے عجیب ہوتے ہیں علامہ صاحب، جنہوں نے عشق کے جام پیے ہوتے ہیں، پھر وہ بس محبوب کا رخ انور ہی ان کی نگاہوں میں ہر وقت ہوتا ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، ایک فتنہ، اب دیکھیں اگین وہی بات، ایک طرف یہ سعادت، ظاہر یہ مقام مرتبہ، یہ خوش قسمتی، اور ایک طرف وہ بدبختی کہ نہار الرجال جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی خدمت میں رہا، سرکار نے معلم بنایا، معلم اعظم نے، لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا، ظاہر جو فتنہ ارتداد میں جو اس نے بنیادی کردار ادا کیا، تو اس کی ایک تو تفصیل بتائیے۔ دوسرا وہی بات کہ یہ حضرت زید کا جو ہے وہ خاصہ ہوا، یا ان کی یوں کہیے کہ ان کے شولڈرز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ تمغہ سجانا تھا کہ اسی نہار الرجال جو ہے اس کو آپ نے واصل جہنم کیا جنگ یمامہ میں، بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنید بھائی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد
جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اس دور میں کئی فتنوں نے سر اٹھایا، اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ منکرین ختم نبوت کا فتنہ تھا۔ اب یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ لشکر مسیلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، جس کے امیر حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ وہاں سامنے 40,000 کا لشکر مسیلمہ کذاب، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور وہاں سامنے مسیلمہ کذاب کے ساتھ 40,000 کا لشکر موجود ہے۔ تو یہاں ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ 40,000 افراد آج کے اس دور میں اتنی بڑی تعداد ہے، تو اس دور میں تو یہ تعداد کتنی بڑی ہوگی؟ بالکل یہ 40,000 افراد مسیلمہ کذاب کے ساتھ کیسے لگ گئے اور کیسے جڑ گئے، اس کے ساتھ آ کر کیوں کھڑے ہوئے؟ تو جب ہم تاریخ کی کتابوں میں اس سوال کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں وہاں یہ جواب ملتا ہے کہ خالی مسیلمہ کا کام نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ کئی افراد ایسے جڑے ہوئے تھے کہ جو باقاعدہ اس کی کیمپین کو رن کر رہے تھے اور اس کے پروموشن کے لیے کام کر رہے تھے۔ گویا اس کے جھوٹ کو، یہ جو دعویٰ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا، اسے سچ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ قطع کلام کی معذرت، جیسے اس وقت کے مسلمہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا، آج کے مسلمہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ بالکل بالکل، اس وقت بھی جو اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہو کے جو اس کو پروموٹ کر رہے تھے، آج بھی معاذ اللہ جو ہے کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو کر بالکل آپ نے صحیح بات اور اس کو صحیح جوڑا ہے۔ تو اب بات یہ ہوئی کہ کئی نام تھے، ان ناموں میں سب سے سر فہرست جو نام آتا تھا وہ یہی نام تھا، نہار الرجال بالعنفوہ کا۔ یہ وہ شخص کون ہے؟ یقیناً اہل علم تو جانتے ہیں، لیکن ہمارے ناظرین اور سامعین جو دیکھ رہے ہیں انہیں یہ بات سن کر بڑے تعجب ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جو یمامہ سے چلا، زمانہ رسالت میں مدینہ طیبہ آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کی تلاوت کو سیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دینی احکامات کو سیکھا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مبلغ اسلام بنا کر یمامہ کی طرف بھیجا، اور حضور نے حکم فرمایا کہ جاؤ اور یمامہ والوں کو جا کر اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچاؤ، میری رسالت کا پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ اب ہوا یہ کہ دنیا کی معلوم متاع انسان کو جہاں دنیا میں ذلیل و رسوا کرتی ہے وہیں قبر اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ یہاں مسیلمہ کذاب نے جب یہ اعلان کر دیا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ اس نے کیا، تو اب لوگ تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا، سنو اے یمامہ والوں، میں مدینہ طیبہ گیا ہوں اور نبی پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نے پائی، قرآن ان سے سیکھا، دین ان سے سیکھا، گویا تمہارے پاس مبلغ اسلام بن کر آیا ہوں، میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں۔ اب اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کی اور حضور پر جھوٹ باندھا، کہا میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ مسیلمہ نبوت میں میرا شریک ہے۔ بس جب اس نے یہ بات کہی تو یمامہ والے جو پہلے مسیلمہ کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے اب وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، ظاہر ہے ان کی ایک جسٹیفیکیشن آ گئی نا ان کے جی بالکل، وہ متوجہ ہو گئے۔ اب انہوں نے تصور یہ کیا کہ بات تو وہاں سے چلی ہے، اب وہ دور ایسا کمیونیکیشن کا تو تھا نہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ بات وہاں پہنچی اور لوگ مسیلمہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس نہار الرجال کی اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے، اس بیان کی وجہ سے ایک بڑی تعداد میں لوگ گمراہ ہوئے، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد وہاں اس کے ساتھ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 40,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے جو مرتد ہوئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق وہ جو لشکر تھا وہ 40,000 نہیں بلکہ 60,000 ایسا ہی، بالکل ایسا۔ ٹھیک، آپ بات جاری مختلف ہے، کہیں 40 کا ذکر ہے، کہیں 60 کا ذکر ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں جس شخص کی وجہ سے لوگ گمراہی کے گڑھے میں گرے وہ نہار الرجال۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب لشکروں کا آمنے سامنا ہوا تو یہاں 10,000 کا لشکر، وہاں 40,000 یا 60,000 کا لشکر، اور جب اسے خبر پہنچی مسیلمہ کذاب کو کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے اور ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، تو اسے جب تعداد پتہ لگی کہ 9,000 یا 10,000 ہیں یا 12-13,000 بھی، 24,000 بھی آتا ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ بڑا متکبرانہ شخص تھا، اس نے کہا اچھا بس ہماری تو تعداد 40,000 کے برابر ہے، ہماری تعداد تو کئی گنا ان سے زیادہ ہے، چند گھنٹوں کا کام ہے، مسلمانوں کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس کے بعد مدینہ منورہ میں جا کر ہم مدینہ پہ قبضہ کر لیں گے۔ اور جب یہ لشکر آمنے سامنے ہوا، اب آپ ذرا سمجھیے گا تو یہ شخص کتنا نہار الرجال، کتنا متکبر تھا۔ یہ امیر لشکر تھا، امیر لشکر جنگ میں آگے نہیں جاتا، اس کا کام ہوتا ہے سسٹم کو چلانا، خود آ کر لڑنا نہیں، لیکن تکبر اس کے اندر اتنا تھا، یہ کہنے لگا کہ میرے سامنے کون ٹھکے گا، بڑا جری تھا، خود جاتا ہوں، خود جا کر لڑتا ہوں، کیونکہ یہ دستے بازو بھی بنا ہوا تھا نا مسلمہ کا۔ بالکل ایسا جب سامنے آیا، آ کر ندا لگاتا ہے مسلمانوں کے لشکر کے سامنے، حل میں مبارد ہے، کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ حضرت زید بن خطاب آگے آتے ہیں، یہ بڑا طاقتور تھا، دونوں ہاتھوں سے حضرت زید پر
اچھا صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے حجت کیا کرتے تھے، اتمام حجت کے لیے اسے دعوت دیتے تھے. آپ نے دعوت دی آؤ اللہ کی راہوں کی طرف، تم کہاں جہنم کی گڑھے پلٹ کر آ جاؤ. ہاں پلٹ کر واپسی آ جاؤ. لیکن اس نے اصول یہ ہوتا ہے گفتگو کا جواب گفتگو سے دیا جائے. اس نے اصول بدلا، خلاف ورزی کی، گفتگو کا جواب حملے سے دیا. جب حملے سے دیا دونوں ہاتھوں سے اس نے تلوار سے حملہ کیا. حضرت زید بن خطاب نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے سوار کو روک کر، اور جب اس نے دوبارہ حملہ کرنا چاہا جتنی دیر میں دوبارہ حملہ کرتا آپ نے اس کو واصل جہنم کر دیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فتنہ تھا مسلمہ کذاب کو، اس کی سرکوبی کے لیے جو ایک پورا کردار ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے ایک اور فتنہ تھا طلحہ کے نام سے، بعد میں جا کے وہ ظاہر طائب ہو گیا تھا. اس کے لیے بھی آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نومینیٹ کیا تھا. یعنی آپ یوں کہیے کہ فتنہ ارتداد کے خلاف تو آپ نے جتنا تندہی سے کام کیا تھا وہ تاریخ میں بڑی روشن مثال ہے. یہیں سے کنٹینیو کریں گے. درود پاک پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شہید ختم نبوت حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین آج ذکر پاک ہے، اور اس ذکر پاک کو آپ یہاں سے نہ سنیے گا، یہاں سے سنیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو شہیدان اسلام ہیں نا، جنہوں نے اسلام کی مختلف غزوات سرایوں میں اپنی جانیں دی ہیں یا ختم نبوت کے معاملے پہ اپنی جانیں دی ہیں، ان کی ڈیووشنز کتنی ہیں اور آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ذرا آپ سلسلے کو وہیں جوڑتے ہیں. حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے جس طرح سے آپ نے فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے لیے اپنا کردار ادا کیا، خاص طور پہ ایک روایت کے مطابق 11 ہجری، ایک روایت کے مطابق 12 ہجری میں. سیکول کچھ اس طرح کا ہے کہ طلحہ اسدی جو اس نے ظاہر مطلب نہ اس نے بھی دعوی نبوت کیا تھا معاذ اللہ، اور بعد میں جا کے طائب ہوا. تو لشکر اسلام کے اگلے حصے پہ جو 200 سوار تھے ان کا نگران آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے منتخب کیا. پھر اس کے بعد ظاہر جنگ یمامہ کا معاملہ آتا ہے. جنگ یمامہ میں ایک موقع ایسا ہے جہاں پر مسلمان جو ایک لمحے کے لیے ذرا سا اس وقت جو ہے وہ ایک خاص موٹیویشنل اسپیچ آپ نے دی تھی، وہ ظاہر پھر صورتحال سنبھلی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے شہادت کا جام جو نوش کیا. بتائیے ذرا. اچھا، اس واقعے سے قبل ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت کے جو معروضی حالات ہیں اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے. جیسے ہی حضور سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے آپ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، وصال با کمال ہوا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ مسائل کھڑے ہوئے اور وہ اسٹیٹ اور ریاست کی بنیاد پر. بالکل. مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کا قلادہ اپنے گلے سے اتار دیا. بعض وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا. اور ایک مسئلہ اور کھڑا تھا، وہ تھا اسامہ، لشکر اسامہ کی روانگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ابھی حضور تشریف فرما نہیں ہے یعنی ظاہری طور پر، اور یہ سارے مسائل کھڑے ہیں اور ریاست ابھی نومولود ہے، نوزائیدہ ہے. اس وقت حضرت صدیق اکبر نے جو ڈیسیجن لیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، غور کرنے والا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت جو پہلو سامنے رکھا ہے وہ کس بنیاد پر؟ وہی عقل اور عشق کی جنگ. آپ غور کیجئے کہ صحابہ نے کہا کہ لشکر اسامہ اگر جاتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ چھوٹے عمر کے ہیں ان کو بدل دیا جائے. تو آپ نے کہا اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ہے اس کو ابو قحافہ کا بیٹا کیسے معذور کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر وہی کہتے ہیں نا کہ بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دین جو ہے وہ ترقی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشائے لب بام. ہاں، تو اب جو ہے وہ دیکھیں کہ عقل ابھی سوچ ہی رہی تھی اور عشق فیصلے کروا چکا ہوتا ہے. عشق نے فیصلہ کر دیا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ نے یہ سارے معاملات کو دیکھا تو منکرین زکوٰۃ کے لیے زید بن خطاب سے کہا تو آپ دیکھیں پھر وہ عشق کی بات ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. تو آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ میں زکوٰۃ کے منکرین کے لیے کی طرف جو لشکر بنا کر بھیجے میں اس کا امیر نہیں بنوں گا. جواب کیا دیا؟ کہا کہ جو امیر ہوتا ہے لشکر کا سپہ سالار ہوتا ہے وہ جنگ کے میدان میں کودتا نہیں، وہ دور دور رہتا ہے. تو یہ نڈر صحابی تھے، یہ کہتے تھے میں ہر وقت لڑنے
کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر جب آپ کو جب طلحہ اسدی جو ایک اور تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے لیے 200 لشکر جو تیار کیے سواروں کے، تو آپ نے ان کا نگران بنایا، تو اس کی نگرانی آپ نے قبول فرمائی چونکہ اس میں جہاد کرنا تھا۔ اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ جب ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا مسیلمہ کذاب نے، جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا 40,000 یا 60,000، یہ قبیلہ بنو حنیفہ یہ بہت جنگجو لوگ تھے، ان کے لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اس نے اعلان نبوت حضور کے حیات میں کیا تھا، بالکل پارٹنرشپ کلیم کی تھی، ہاں، تو سرکار نے ریفیوز کیا تھا، تو اب معاملہ آ گیا تھا دو بدو جنگ کا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یعنی سرکردگی کے اندر جو ایک قافلہ تیار کیا گیا وہ 10,000 نفوس پر جو ہے مشتمل تھا، اور انصار کا جو علم تھا وہ حضرت سیدنا ثابت بن قیس کے پاس تھا، اور مہاجرین کا جو علم تھا وہ زید بن خطاب کے پاس تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہ جب بھی نگاہ صدیق اکبر کی پڑتی ہے، خالد بن ولید کی پڑتی ہے، تو مہاجرین میں یہ وہ صحابی ہیں جو جنگجو ہیں، بالکل۔ تو آپ تشریف فرما ہوئے، پھر آپ جب آگے بڑھے اور جنگ کی کیفیت ہے، اور جنگ میں اچھا بہت خون ریز جنگ ہوئی تھی، یعنی کہ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ اسلام پر ایسی خونریز جنگ کبھی لڑی نہیں گئی۔ بدر کے بعد سب سے زیادہ مشکل ترین موقع، مشکل ترین لمحہ تھا۔ اس میں مسلمان ظاہر سی بات ہے حکمت عملی ہوتی، کبھی مسلمان جو ہے جارحانہ انداز اختیار کرتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ حملہ ادھر سے جب ہوا تو جب یہ پیچھے آئے مسلمان اپنی حکمت عملی کو سمیٹتے ہوئے، تو زید بن خطاب نے ان کو سمیٹنے کے لیے جو الفاظ کہتے ہیں وہ الفاظ جو ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ غور کیجئے، فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں مضبوط رہو۔ اب آپ نے تقریر کی ہے، یہ ویسی صورتحال نظر آتی ہے جب قبیلہ بنو حوازن نے جب حملہ کیا تھا اور تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تھی حنین کے موقع پہ، تو سرکار نے فرمایا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، ہاں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو صحابہ کرام کو جب آپ نے ایسے برانگیختہ کیا تو حضور کی آواز سن کر صحابہ پھر جناب جمعیت اکٹھی ہوئی اور پھر جہاد ہوا۔ کیفیت ایسی نظر آتی ہے کہ آپ نے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، چونکہ یہ حضور کے پروردہ ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ صحابہ کو جمع کیسے کرنا ہے اور ان کو فوکس کیسے کروانا ہے، تو لہٰذا حضرت زید بن خطاب نے وہ تقریر جو فرمائی، کہا کہ اے مسلمانوں مضبوط رہو، دشمنوں پر ٹوٹ پڑو اور قدموں کو آگے بڑھاتے رہو، اور پھر میں اس وقت تک تم سے کوئی بات نہیں کروں گا جب تک کہ میں کفار کو شکست نہ دے دوں۔ اور پھر فرمانے لگے اے لوگو مصیبتیں برداشت کرو، ڈھالیں تھام لو، اور اے گروہ اسلام تم اللہ کی جمعیت ہو اور تمہارے سامنے شیطانی گروہ کھڑا ہوا ہے، اور کہتے ہیں عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور مسلمانوں کی، اور دیکھو جو میں کرتا ہوں ویسے کرو۔ اور پھر اس کے بعد جب جنگ کی ہے اور جنگ کرتے ہوئے جام شہادت کو آپ نے نوش فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور وہ تاج آپ کے سر پہ سجا جس کی تمنا ہر مسلمان کرتا ہے، جس کے اندر اگر عشق کی ذرا سی بھی رمق ہے کہ محافظت ختم نبوت کا تاج۔ اب ذرا آئیے جنید بھائی، ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو آئیڈیاز ہے نا، ہمارے یہاں آئیڈیاز وداؤٹ ایکشن کبھی بھی جو ہے وہ بار آور نہیں ہوتے، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں آئیڈیاز وتھ ایکشن تھا تو نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اور سر اصل موٹیویشن یہی ہے، میں آپ کو بتاؤں اصل موٹیویشن یہی ہے، ڈالر والوں کے چکر میں قوم کو لگایا ہوا، صرف آئیڈیاز نہ ایکشن کے ساتھ آئیڈیاز۔ ہاں، ہر ویڈیو آ رہی ہوتی ہے ڈالر کما لو پونڈ کما لو، اس کا انہوں نے بتایا جی یہ ڈالر پونڈ والا چکر نہیں ہے، اصل تو جنت کمانے والی موٹیویشن ہے، اور اصل موٹیویشن یہی ہے۔ اچھا اب آئیے ذرا جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے، ظاہر آپ کے سر پہ یہ تاج سج گیا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھائی ہیں، ان کو بھی ایک غم آپ کے ظاہر مطلب بچھڑنے کا اور آپ کے جانے کا، تو وہ جو محبت تھی اس کا اظہار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی گفتگو کیجیے اور بتائیے کہ کیا کمال یعنی سوتیلے پن کا تصور ختم ہو گیا، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بے حد محبت تھی حضرت زید بن خطاب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما میں، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت عمر نے اپنی زرہ بھی پیش کی تھی، تو بڑی محبت تھی۔ اور آج کے مٹیریلسٹک دور میں جہاں ہم انڈیویجولزم کا شکار ہو چکے ہیں اور دلوں سے محبتیں ختم ہو گئی ہیں، بلکہ ایک اسپیکر ہیں ان کا میں نے ایک جملہ سنا، بڑا خوبصورت جملہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ آج پڑوسی وہ نہیں ہے جو ہمارے برابر والے گھر میں ہے، بلکہ پڑوسی وہ ہے، وہ بھائی ہے جو برابر والے کمرے میں ہے۔ تو ہم اتنا انڈیویجولزم کا شکار ہو گئے ہیں، دلوں سے محبتیں ختم ہو گئی ہے۔ تو اس موقع پر ان دونوں بھائیوں کی محبت آپ ذرا سماعت کیجئے اور دیکھیے کہ کس انداز کی محبت تھی کہ روایات میں آتا ہے جب حضرت زید بن خطاب کی شہادت ہوئی اور حضرت عمر فاروق کو جب اس کی خبر ملی تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، اور وہ عمر جن کی نیکیاں
ستاروں کے برابر ہے، ستاروں کی تعداد کے برابر ہے. انہوں نے اپنے بھائی کو کس طرح خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر، شہادت کے موقع پر. آپ فرماتے ہیں اللہ میرے بھائی پر رحم کرے اور ان کی 2 نیکیاں ایسی ہیں جو میرے پاس نہیں ہے. وہ مجھ سے ان 2 نیکیوں میں سبقت لے گئے. ایک نیکی یہ کہ وہ مجھ سے اسلام لانے میں سبقت لے گئے، اور دوسری کہ شہادت کا جام پینے میں بھی مجھ سے وہ سبقت لے گئے. تو حضرت عمر کا مقام کتنا بلند و بالا تھا، لیکن اپنے بھائی کو جب وہ خراج تحسین پیش کریں تو کس انداز سے پیش کریں، اور پھر کس قدر محبت تھی. جنید بھائی کے روایات میں آتا ہے جب ہوا چلتی تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یہ ہوا مجھے میرے بھائی زید بن خطاب کی یاد دلاتی، ایسی محبت. اور ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ روایات میں آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی مشکل دیکھتے، مصیبت دیکھتے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی زید بن خطاب کی جدائی برداشت کی ہے، تو وہ مصیبت، وہ مشکل میرے لیے سب سے بڑی تھی، تو اس کے بعد تو ساری مصیبتیں جو ہے وہ میرے لیے برداشت کرنا آسان ہے. تو اس قدر گہرا ان کا جو ہے وہ تعلق تھا. ایک صحابی حضرت متمم، ان کے بھی بھائی جو ہے وہ ایک جگہ قتل ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے مرثیہ لکھا، اور ان کے بھائی جب ان سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد ان کی حالت بڑی غیر ہو گئی، اور یہ قبائل عرب میں جاتے تھے، وہاں اپنے بھائی کی یاد میں مرثیہ پڑھتے تھے، اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور رونا شروع کر دیتے تھے. تو حضرت متمم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے اور مرثیہ پڑھنا انہوں نے شروع کیا اپنے بھائی کی یاد میں. اب فاروق اعظم بھی اپنے بھائی کی یاد میں تھے، غم سے لبریز اشعار جو ہے وہ اشعار پڑھنا شروع کیے. تو فاروق اعظم بھی ظاہر ہے وہ اپنے بھائی کی یاد میں تھے. تو جب انہوں نے وہ اشعار سنے تو فاروق اعظم حالانکہ مضبوط آدمی تھے، بہت زیادہ مضبوط آدمی تھے، لیکن وہ اشعار سن کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اور وہ حضرت متمم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے جو ہے وہ بڑے درد بھرے اشعار لکھے ہیں، آپ میرے بھائی کے لیے بھی کچھ اس طرح کے اشعار لکھیں. تو متمم نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں لکھ دیتا ہوں. تو متمم نے ایک نظم ترتیب دی اور کچھ درد بھرے اشعار لکھے، فاروق اعظم کی بارگاہ میں اور پیش کیے، اور جب انہیں سنائے تو فاروق اعظم نے کہا کہ وہ درد میں محسوس نہیں کر رہا جو آپ کی والے جو اشعار تھے آپ کے بھائی کے لیے جو آپ نے لکھے تھے اس میں جو درد میں نے محسوس کیا تھا. تو متمم نے کہا کہ وہ اشعار میں نے اپنے بھائی کے لیے لکھے تھے. تو فاروق اعظم نے کہا اگر میں شاعری کر سکتا تو میں اپنے بھائی کے لیے ضرور وہ اشعار لکھتا. تو اس موقع پر حضرت متمم نے ایک بڑا کمال کا جملہ کہا، اور اس سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ڈھارس ملی. متمم کہنے لگے کہ اے فاروق اعظم، اگر آپ کے بھائی کی طرح میرا بھائی شہید ہوتا تو میں تو اس کے لیے شعر لکھتا ہی نہیں. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اس سے بڑی ڈھارس ملی. تو جنید بھائی یہ محبت ہے، اور ان کی سیرت سے حضرت زید بن خطاب اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں بھائیوں کی محبت سے ہمیں سیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ آج ہمارے دلوں میں بھی وہ محبت کے جذبات پیدا ہونے چاہیے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح جو ہے وہ اپنی حدیث میں بیان کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دو تاکہ تمہارے دلوں میں محبتیں بڑھیں. تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا، ایک دوسرے کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے حال چال پوچھتے رہنا، تو یہ تعلق کی مضبوطی یہ محبت میں بڑھاوا کرتی ہے، محبت میں اضافہ کرتی ہے. تو آج اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، اور اسلاف کے اس طرح کے واقعات ہم سنیں تاکہ ہمیں بھی اپنوں سے محبت پیدا ہو. بالکل بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت گفتگو. میں علامہ صاحب آخر میں ایک بات ابھی انہی کی گفتگو میں سوچ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہری طور پر اعلان نبوت فرمایا، اس کے 3 برسوں کے اندر اندر آپ ایمان لے کر آ گئے. اچھا، وہاں سے اگر آپ پورا مطلب ٹینیور دیکھیں سرکار علیہ السلام پر جو ظاہری ٹینیور ہے تبلیغ دین کا، وہ تقریباً 20 برس اس کے بعد بنتا ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل 23 ایئرز ہیں، 3 سال اگر اس میں سے آپ نکال دیں 20 برس وہ بنتے ہیں. 20 برس وہ بنتے ہیں. تو اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ سرکار مدینہ کے ظاہری پردے کے بعد جو ہے 1 یا 2 برسوں کے اندر، مطلب اگر اسی برس یا پھر اس کے بعد اگلے برس میں شہادت ہو جاتی ہے. تو یہ ٹوٹل اگر دیکھیں آپ تو 21 برس کی آپ کی پوری زندگی، ایمانی زندگی بنتی ہے ملا ملو کے. تو 21 برس کی ایمانی زندگی میں ابتدا سے لے کے مطلب آپ نے تکالیف برداشت کی، پھر ہر جنگ میں ایسے کودے کہ شہید ہونا ہی ہونا ہے، لیکن فائنلی آپ اس مقام تک پہنچ گئے. یعنی جہد مسلسل ہے، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں. تو یہ جو جذبہ ایمانی ہے، یہ جو جہد مسلسل ہے، ان کی پوری حیات طیبہ کا اگر ہم کرکس نکالیں، پیغام نکالیں، تو وہ کیا بنتا ہے؟ خاص طور پہ جو آج کے ہم جیسے مسلمان ہیں صاحب، جو صرف گفتن برخاستن نشستن، مطلب نشستن برخاستن والی بات رہ گئی. بتائیے ذرا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، اگر آپ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات مبارکہ، جیسے آپ نے کہا بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، یا اس کے علاوہ صلح حدیبیہ ہو، فتح مکہ ہو، تمام ہی مواقع پر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام ہی غزوات میں شریک رہے، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر.
اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے تو جہاں مانعین زکوٰۃ آئے وہاں بھی آپ صف اول میں نظر آتے ہیں، بالکل ایسے منکرین ختم نبوت آئے وہاں بھی آپ صف اول میں نظر آتے ہیں، یعنی پوری زندگی آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزاری، اور اگر آپ کی زندگی کا پیغام، پوری زندگی کا پیغام جو آپ نے قوم کو، ملت کو دیا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو دیا، اگر وہ میں اسے ایک شعر میں بیان کروں تو وہ پیغام وہ مقصد، وہ بیان وہی ہے جو میرے امام نے کہا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور اگر اقبال کے الفاظ میں بیان کروں تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو یہ وہی پیغام جو یمامہ کے میدان سے حضرت زید بن خطاب دے رہے، کربلا کے میدان سے امام علی مقام دے رہے، اقبال نے بھی اپنے آنے والی نسلوں کو اور پاکستان کے باشندوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ سنو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اس در سے اگر تم نے وفا کر لی، اس در سے لو لگا لی تو سنو دارین کی عزتیں بھی تمہارا مقدر ہیں، دارین کی رفعتیں بھی تمہارا مقدر ہیں، بلندیاں بھی تمہارا مقدر ہیں۔ اور اگر اقبال کے ایک اور شعر کے سے میں اس بات کی مزید وضاحت کروں تو اقبال نے کہا تھا دل سے عشق او توانا میشوت خاک ہمدوش سریا میشوت۔ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ یہ آج امت کا ایسا حال کیوں ہے، اتنی پستیوں کا شکار کیوں ہے، تو اقبال نے کہا وجہ ایک ہے، آج بھی عروج مل سکتا ہے، آج بھی رفعتیں مل سکتی ہیں، آج بھی بلندیاں مل سکتی، کھویا ہوا وقار دوبارہ مل سکتا ہے، شرط ایک ہے کہ حضور کے در کی طرف لوٹا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو تیرے در سے یاد کرتے ہیں سبحان در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے لو لگانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور وفا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ اور آپ کی سنتوں اور آپ کی سیرت کو اپنا کر اپنی زندگی کو خوشبودار بنانا، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ہے۔ ایک اور شعر مجھے یہاں یاد آ گیا، اقبال کہتے ہیں ذا کہ ملت را حیات از عشق و است برگ و سوز کائنات از عشق و است، کہا کہ حضور کا عشق ہی ہے جو کھویا ہوا وقار اس امت کو دوبارہ دلا سکتا، یہ امت زوال سے عروج کی طرف دوبارہ آ سکتی ہے۔ کیسے آئے گی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور معیار حضور کی محبت ہو۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، زہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو انہوں نے زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلایا کہ ہر دہر جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسم محمد ہی کا محتاج ہے، یعنی اس پہ گفتگو کی، یعنی کسی کی رنگت دیکھ کر متاثر نہیں ہو جانا، کسی کے دلائل دیکھ کر متاثر نہ ہو جانا، کسی کی اچھی گفتگو دیکھ کر متاثر نہ ہو جانا، کسی کا علم دیکھ کر متاثر نہ ہونا، اپنے لیے معیار بنانا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بنانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو بنانا، جہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نظر آئے وہاں جڑ جانا، اور جہاں ادب کی خوشبو نہ آئے وہاں سے دور ہو جانا۔ تو اس لیے اقبال کا پیغام یا ہمارے جتنے بھی بزرگان دین گزرے یا بالخصوص حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آپ کے اور میرے لیے یہی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور وفا زندگی کے ہر لمحے میں ہو۔ اس کے بغیر نہ کامیابی مل سکتی ہے، اس کے بغیر نہ عروج مل سکتا ہے، اس کے بغیر نہ برکت مل سکتی ہے۔ اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو ہم نے اپنایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت اور وابستگی اور آپ کی سنتوں کو اپنانا اور آپ کی سیرت کو اپنا کر اپنی زندگی کو ہم نے خوشبودار کیا تو آج بھی کھویا ہوا وقار ہمیں مل سکتا ہے، آج بھی ہم پستی سے زوال سے عروج کی طرف آ سکتے ہیں۔ آج کے مشکل ترین دور میں علامہ صاحب جہاں ختم نبوت پر مختلف قسم کے وار کیے جا رہے ہیں، اس دور کے اندر نئی نسل کو ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھانے کے بعد ختم نبوت کی پہرے داری پر چلانا اور اس انداز سے چلانا کہ پوری دنیا میں جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں وہ بھی سامنے ہونی چاہیے، رویہ ہمارا کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کس انداز سے ان تمام سازشوں کو ڈیل کرنا چاہیے، مشکل ترین کام ہے، کیسے سمجھایا جائے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ سب سے بڑا جو فریضہ آتا ہے وہ ماں باپ پر آتا ہے، اور ماں باپ پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو راسخ العقیدہ بنائیں۔ ماں باپ ایسا نہیں کہ آپ نے بچے کو اگر اچھے سے اچھا کھلا لیا، اسے اچھے سے اچھی جگہ پڑھا لیا، اچھے سے اچھا پہنا دیا تو بظاہر تو دنیا سنور گئی، بالکل ٹھیک، لیکن آپ کی قبر برباد ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے کل بروز قیامت کئی اولادیں ایسی ہوں گی کہ باپ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا جنت میں لے جاؤ، لیکن بیٹا آ جائے گا اور باپ کو گربان سے پکڑے گا، مولا اس باپ نے میری تربیت نہیں کی، اس نے مجھے دین پر اس وجہ سے روک لے گا، تو وہ اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر باپ کا گربان پکڑ کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ یعنی فیصلہ باپ کا ہو چکا ہوگا۔ ماں باپ پر یہ لازم ہے
کہ وہ اپنی اولادوں کو اولاد عمل کرے نہ کرے یہ الگ معاملہ ہے، لیکن ماں باپ پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو راسخ العقیدہ بنائیں، انہیں نصیحت کرتے رہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، اپنے بچوں کو بٹھائیں تو صحیح، بتائیں تو صحیح۔ آج تو ماں باپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ اس ایک بالش کے پیٹ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ کیا اچھا جملہ ہے، کسی طریقے ایک بالش کے پیٹ کے لیے اور وہ پیٹ بھر ہی نہیں رہا۔ اپنے بچے کو اچھی یونیورسٹی میں پڑھا دیں، میں نے کہا آپ دال کھلا دیں لیکن عقیدہ ختم نبوت دے دیا نا تو یہی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ یعنی وہ جو آج کل ایک سوچ بن گئی ہے، بھائی اولادوں کو اپنی زندگی گزارنے دو، پیدا کر دیا ہم نے، تعلیم دلوا دی، ان کو جینے دو، نہیں، کل بروز محشر یہ اولاد پکڑ لے گی جاتے ہوئے۔ بالکل، ماں باپ پہلا ماں باپ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو راسخ العقیدہ بنائیں، ختم نبوت کے حوالے سے بتائیں کہ بیٹا اگر یہ چلا جائے تو پھر کچھ بچتا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی جنگ یمامہ کے تمام غازیان، تمام شہیدوں اور بالخصوص حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ کتاب و شفا امتحان میں کامیابی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 47 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کے معمول بنائیں، انشاءاللہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی ہوگی۔ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تابعداری کرو گے تو تمہیں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، شہید جنگ یمامہ صاحب رسول حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ایکس پی میں فالو کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں، یوٹیوب چینل کو کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ آئیے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں اور لبنان کے رہنے والے مسلمانوں کو، بلکہ مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ ملک کے معروف شناخواں جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آپ سے منقبت کا نذرانہ سنیں گے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ہے عہد بدر میں بھی وہ یمامہ